جیسے آپ کیا ٹھیک ٹھیک انشاءاللہ. بار دیگر بآواز بلند صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ کما ہوا احلو. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا و حبیب الہ العالمین سیدنا الممجد بشیرنا المسدد المصطفى الامجد ابی القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين إمام زماننا هذا حجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء وجعلنا من خير أعوانه وأنصاره. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فقد قال حسين بن علي عليه الصلاة والسلام الا ان السنة قد اميتت وان البدعة قد احيت فان تسمعوا كلامي وتطيعوا امري احدقم سبیل الرشاد. صلوات بر محمد و آل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور ہم سب کو توفیق در کے علوم محمد و آل محمد علیہ السلام عنایت فرمائے اور ہماری ان قلیل سی عبادات کو پروردگار محمد و آل محمد کے صدقہ میں اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے. جب بھی ہم کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو یقیناً کوئی نہ کوئی ہدف ہوتا ہے جس کو ہم معین کرتے ہیں اور اس ہدف کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایام محرم عزاداری ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام ایک ہدف نہیں بلکہ بہت سارے اہداف رکھتا ہے. ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ جس میں جتنا ظرف ہے وہ اپنے ظرف کے مطابق لے لیتا ہے. ایک بحر اقیانوس ہے، علم کا خزانہ ہے، دریا ہے اور ہر کسی کے لیے ہے. عطا کرنے والا تو عطا کرنا چاہتا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ لینے والے کی ظرفیت کتنی ہے. مثال ایک سمجھانے کے لیے اور سمجھنے کے لیے بارہا آپ نے یقیناً سنی ہوگی، تذکرتاً پھر اس کو ریمائنڈ کروانے کے لیے اپنے آپ کو اور آپ کو ذکر کرنا چاہتا ہوں. ایک بزرگ گئے تھے انڈیا میں اور انہوں نے دیکھا کہ لائن لگی ہوئی ہے، لوگ نیاز کے لیے کھڑے ہیں اور کہا کہ میں نے دیکھا ایک شخص وہاں پر کھڑا ہے جس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. اب جانتے ہیں کہ جب بھی نیاز لینے کے لیے لائن میں کھڑا ہوا جائے تو کچھ نہ کچھ ہاتھ میں ہونا چاہیے، کوئی پیالہ ہو، کوئی کاسا ہو، کوئی شاپر ہو، اور کچھ نہیں ہوتا تو اگر چاول ہوں گے تو جھولی میں بھی آپ لے سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے اگر کوئی آپ گوشت وغیرہ شوربے والی چیز ہوگی تو اس کے لیے آپ کے پاس کوئی پیالہ ہونا چاہیے. کہا میں نے دیکھا کہ لائن لگی ہوئی ہے اور سارے لوگ جو ہے وہ لے رہے ہیں اور ایک شخص ایسا بھی ہے جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. کہا میں انتظار میں تھا کہ دیکھوں کیا ہوتا ہے. کیا دیکھا کہ جب یہ شخص آگے بڑھا ہے اس نے ہاتھ آگے کر دیے. اب اس نے بھی جو ہے نا وہ چمچ اب نکال کے اس کے ہاتھ پہ ڈالا تو ظاہر نتیجہ کیا نکلا، اس کے ہاتھ جل گئے چونکہ اس کے پاس ظرف نہیں تھا. عزیزان محترم، جو مجالس سے آغاز ہیں اصل میں وہ جو ہے نا سمجھنے کے لیے ضروری ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک سسٹم کریٹ کیا ہے اور بعض اوقات ہم نہیں سمجھتے اور بغیر تیاری کے جب آتے ہیں تو پھر یہی ہوتا ہے، ظرف نہیں ہوتا نا تو ہاتھ جلا کے چلے جاتے ہیں.
اللہ سبحانہ و تعالی نے سسٹم کیا کریٹ کیا ہے؟ ماہ مبارک رمضان سے پہلے 2 مہینے تیاری کے دیے ہیں آپ کو. ڈائریکٹ نہیں کہا کہ آؤ اور آ کر ماہ مبارک رمضان میں میرے مہمان بن جاؤ. رجب اور شعبان. رجب کیا ہے؟ کہا کہ رجب جو ہے وہ خدا کا مہینہ ہے. کیا مطلب خدا کا مہینہ؟ خدا نے کہا کہ دیکھو تم نے چونکہ ماہ مبارک رمضان میں جو کہ امت کا مہینہ ہے مہمان بننا ہے، ابھی سے تیاری شروع کرو. اگر تمہارے پاس ظرف نہیں ہے تو توبہ کے ذریعے ابھی خدا سے مانگ لو. مہمانی عظیم کے لیے جانا ہے، کپڑے میلے کچیلے ہیں تو کہا ابھی سے خدا کو کہو پروردگار وہ جو گناہوں کے ذریعے میرے لباس پر دھبے ہیں تو اس سے توبہ کرتا ہوں. آپ اٹھائیے ماہ رجب کی دعاؤں کو، کہاں سے شروع ہوتی ہیں؟ استغفر اللہ وافعلہ التوبہ. جتنا بھی استغفار ہے پروردگار تیری بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ استغفار کے ذریعے آپ نے اپنے لباس کو دھونا ہے، اپنے آپ کو دھونا ہے، اپنے معاملات کو خدا کی بارگاہ میں درست کرنا ہے، اور یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ حساب و کتاب کو ٹھیک کر کے تیاری کرنا ہے. جب ماہ رجب ختم ہوا نا تو اگلا مہینہ کس کا ہے؟ رسول خدا کا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آگے بڑھ کر رسول خدا نے فرمایا کہ دیکھو اگر تو خدا کے مہینے میں توبہ کر کے تیار ہو چکے ہو تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی کمی رہ گئی ہے تو یہ مہینہ میرا رحمت للعالمین کا ہے، اس کمی کو پورا کر لو. کہا کہ آؤ میرے صدقے میں خدا سے مانگ لو. ماہ رجب اور ماہ شعبان یہ دونوں مہینے نیاز کے مہینے ہیں. نیاز احتیاج کو کہتے ہیں. نیاز یہ وہ نیاز نہیں جو تقسیم کی جاتی ہے، فارسی میں نیاز کہتے ہیں احتیاج کو. مانگیے جو کچھ مانگنا چاہتے ہیں. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ رجب اور شعبان میں جو نیاز ہے وہ خدا سے مانگ لیجئے، جب ماہ رمضان آئے تو پھر نیاز نہیں ناز کے مہینے شروع ہو جائے گا. پہلے نیاز کو پورا کیجئے پھر ناز کیجئے خدا کی بارگاہ میں. آپ اتنا آگے آ چکے ہیں کہ اب جب ماہ مبارک رمضان آئے اب آپ کو مانگنا نہ پڑے، اب آپ کے دل میں اور خدا کی آپ کی خواہش کو پورا کر دے. تیاری ہے رجب میں، شعبان میں، پھر رمضان. عزیزان محترم سوال یہ ہے کہ رجب اور شعبان 2 مہینے تیاری کر کے انسان خدا کا مہمان بنتا ہے، تب جا کر ناز کی منزل پہ پہنچتا ہے رمضان میں، تو کیا محرم کے لیے انسان کو تیاری نہیں کرنا چاہیے؟ مجلس حسین میں آنے کے لیے کیا تیاری نہیں کرنا چاہیے؟ کیا اس بحر اقیانوس سے حاصل کرنے کے لیے ظرف کو آمادہ نہیں کرنا چاہیے؟ مجھے جا کر بیٹھنا ہے حسین کی بارگاہ میں، مجھے صف عزا بچھانی ہے، فرش عزا پہ جا کر بیٹھنا ہے. جب جا کر بیٹھوں اس سے پہلے تیاری کر کے آؤں، ایسی منزل پر ہوں کہ یہاں سے عطا ہو تو کوئی بھی رحمت کا قطرہ زمین پہ گرنے نہ پائے. ادھر سے عطا ہوتا جائے، ادھر سے میری جھولی میں آ کر اس حاصل کی منزل تک پہنچتا جائے. تو عزیزان محترم بہرحال محرم شروع ہو چکا، ہر سال آتا ہے، ہر کسی کی اپنی ظرفیت ہوتی ہے. اب جس کے پاس جتنا ظرف ہوتا ہے اتنا وہ حاصل کر لیتا ہے. یہاں پر پھر 2-3 باتیں ہیں. نمبر 1 تو جتنا جس کے پاس ظرف ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کیپیسٹی ہے، محدودیت ہے. کیا مطلب؟ آپ کے پاس گلاس ہے، اتنا ہی بھر کے لے جائیں گے نا، اس سے زیادہ نہیں لے جا سکتے، کتنا بھی زیادہ کیوں نہ پڑا ہو. عقل مند وہ ہے کہ جب آئے تو اس ظرف کو بڑا کر کے آئے. نمبر 1. نمبر 2 آپ جس ملک میں رہتے ہیں یہاں پر تو ہم اپنی آنکھوں سے معاملات کو دیکھتے ہیں اور سیکھنا چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ مطلب ان چیزوں کو اگنور کر دے. یہ سامنے کے مشاہدات ہوتے ہیں، در حقیقت سکھانے کے لیے ہوتے ہیں. دوسری بات کیا ہے؟ نمبر 1 تو ظرف لے کر آئے انسان، اور نمبر 2 ڈٹرمینیشن. وہ کیا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا بلیک فرائیڈے، آئی تھنک ابھی آنے والا ہے شاید نا، آئی ڈونٹ نو کہ گزر چکا، ابھی آنے والا تھینکس گیون کے اوپر، رائٹ؟ بلیک فرائیڈے
جلدی آنے والا, سب کو پتا ہے یقیناً جو ہے نا, بلیک فرائیڈے تو کسی کو نہیں بھولتا. حتیٰ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سی این این والے بھی جو ہے نا فوٹیجز دکھاتے ہیں. ہوتا کیا ہے, پہلے سے اعلان ہوا ہوتا ہے کہ بلیک فرائیڈے کو جو ہے وہ 60% 70% آف. جو بہت ہی عقل مند, سمارٹ, محتاج, اپنے سٹیٹس کو پہلے سمجھیے, یہ بھی بڑا ضروری ہوتا ہے. بعض اوقات انسان کو احساس ہی نہیں ہوتا نا, لیکن جن کو ضرورت ہوتی ہے, جن کو پتا ہوتا ہے, جو جانتے ہیں کہ بھئی 100% یہاں پر جو ہے ڈسکاؤنٹ ملے گی, وہ کیا کرتے ہیں, وہ سٹور میں پہلے سے جاتے ہیں چیزوں کو دیکھنے کے لیے. اچھا اس کی مجھے ضرورت ہے, وہ پہلے سے دیکھتے ہیں کہ کون سے ریک پہ پڑا ہوا ہے, یہ پہلے سے جاتے ہیں دیکھنے کے لیے, ٹور لگا کے آتے ہیں. وہ جا کر دیکھیں گے اور پھر یقیناً وہ لسٹ بنا لیتے ہیں کہ بھی مجھے جو ہے نا وہ اتنی چیزوں کی ضرورت ہے, اتنا میرا بجٹ ہے. اور پہلے سے جو ہے وہ جا کر, اب کیا ہے بھئی, انسان کہے کہ جا کر پہلے جب دیکھنے کے لیے گئے تو اٹھا لو, کا نہیں, 60% ڈسکاؤنٹ جو ہے وہ تو بلیک فرائیڈے کو ملے گی نا. ابھی فقط دیکھ سکتا ہوں, اٹھا نہیں سکتا. اب گیا اور جا کر پہلے سے ریکی کر کے آ گیا. اچھا اب اگلا کیا ہوتا ہے, فرائیڈے سے پہلے جو ہے وہ اسی ٹھٹھرتے ہوئے موسم میں جس کو جتنی ضرورت ہوتی ہے وہ پہلے سے 2 دن جا کر بیٹھ جاتا ہے. اور عزیزان محترم, جب صبح کو, اب میں اس کو اس طرح سے تعبیر کروں, جب صبح کو چاند نظر آتا ہے نا, امپلیمنٹ کرنا ہے نا اس کو, وہاں پر تو ظاہر ہے 9 بجتے ہیں, ٹائم شروع ہوتا ہے, ہمارا تو چاند ہی نظر آتا ہے نا. تو جب چاند نظر آتا ہے نا, اب اس کو فکر نہیں ہوتی کہ مجھے کون سی چیز کہاں سے اٹھانی ہے, بھاگ کے جاتا ہے جہاں سے دیکھ کر آیا ہوتا ہے اور جا کر جلدی جلدی لینے کی کوشش کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ڈسکاؤنٹڈ پرائس ہے. عزیزان محترم, کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ہر سال ایسی سیل 60% آف نہیں ہے, 70% آف نہیں, 100% بھی نہیں ہے, نہیں 100% بھی نہیں ہے. حسین ابن علی کا سٹور تو وہ ہے کہ جہاں پہ کہا جاتا ہے جو واک ان کرے گا, آئے گا, نہ صرف یہ کہ مفت میں لے کے جائے گا, آئندہ پورے سال کا کریڈٹ بھی لے کے جائے گا. وہ بیچنے والے اور ہیں جو 60% پہ بیچتے ہیں. یہ حسین علی کے دربار ہے, حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کا جب شروع ہوتا ہے نا, میں واقعاً مثال دینا چاہتا ہوں چھوٹی سی, تاکہ جو ہے نا بات سمجھ میں آ جائے. یہ کون سی دکان ہے, تاکہ ہمیں اپنے سٹیٹس کے سمجھ آ جائے نا, پتہ بھی تو چلے نا, اور انسان پھر اس کیفیات کو ڈیولپ کر کے جو حاصل کرنے کی کوشش کرے. یہ کون سی دکان ہے؟ قافلہ تھا, لوٹ لیا گیا, ایک ہی شخص بچا تھا, نان مسلم عیسائی. کافی دیر جنگل میں گھومتا رہا, کوئی نہیں ملا. دور سے آتا ہوا قافلہ نظر آیا, روکا ان کو, کہا کہ دیکھو میرے قافلے کو لوٹ لیا گیا, مجھے صرف شہر تک لے جاؤ. کہا چلو ہمارے ساتھ, کھانا بھی دیا, کپڑے بھی دیے, ساتھ میں لے چلے. عیسائی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ یہ لوگ ہیں جو کہیں جا رہے ہیں, صبح کو سفر کرتے ہیں, رات کو آرام کرتے ہیں, صبح شام حسین حسین کرتے ہیں. کہا مجھے کچھ پتہ نہیں, صرف اتنی سمجھ آئی کہ ان کا کوئی حسین نامی شخص فوت ہو گیا ہے اور اس کی تعزیت کے لیے جا رہے ہیں. کہا چلتے چلتے ہم پہنچے ایک شہر جس کا نام تھا کربلا. کہا جب کربلا پہنچے نا تو ایک بہت بڑا دربار تھا. یہ لوگ بے قابو ہو کے دوڑ کے اندر چلے گئے. میں عیسائی تھا, غیر مسلم تھا, باہر تھکا ہوا بیٹھ گیا. کہا جب میں باہر بیٹھا ہوں نا تو اب تھکا ہوا تھا, تو ایک مرتبہ اس کی آنکھ لگی, تو کیا دیکھتا ہے, ایک بزرگ خواب میں تشریف لائے ہیں. کہا وہیں اندر سے نکل کے آئے, آ کر کہتے ہیں کہ آج کے میرے زائروں کی لسٹ دکھاؤ. جب ان کو لسٹ دی جاتی ہے نا تو وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جاؤ دوبارہ سے گنتی کر کے آؤ.
تو وہ کہتے ہیں کہ آقا اتنی ہی آئے. وہ کہتے نہیں, پھر دوبارہ سے گنتی کر کے آؤ. جب 3 مرتبہ گنتی کی تو چوتھی مرتبہ کہا ایک میرا زائر دیوار کے ساحت میں باہر بیٹھا ہے. تو انہوں نے کہا کہ مولا وہ تو مسلمان بھی نہیں ہے. کہا اگرچہ مسلمان نہیں ہے, میں حسین ابن علی ہوں, چونکہ وہ میرے حرم کی دیوار تک آ گیا ہے, قیامت کے دن اس کی بھی شفاعت کروں گا. کبھی غور کیا آپ نے؟ کیا یہ 60% آف ہے؟ کیا یہ 100% آف ہے؟ جو آ گیا ہے در پہ, کریم ابن کریم حسین فرماتے ہیں اس کی بھی شفاعت کروں گا. صلوات پڑھی بر محمد والے محمد. خوب عزیزان محترم, عرض یہ کرنا چاہتا ہوں, اس سال اگر نہیں ہوا تو آئندہ سال کے لیے کیجئے گا. سب سے پہلی بات, ظرف تیار کریں. بینک آف امریکہ اگر اعلان کر دے, میں مثال دے رہا ہوں, وہ اللہ چیز بینک بھی اعلان کر سکتا ہے, اب یہ نہ کہ یہ بینک آف امریکہ ہی کیوں کہا جا رہا ہے. اعلان کر دے بینک آف امریکہ کہ بھئی جو بھی سیٹرڈے سنڈے منڈے 3 دن تک جو ہے وہ ہمارے بینک میں واک ان کرے, جتنا اٹھا سکتا ہے اٹھا لے. آپ کیا کریں گے؟ الہی آمین. آپ کیا کریں گے؟ سب سے پہلے جو ہے وہ دوڑ کے پوچھیں گے کوئی تھیلا ہے بڑا سا مل جائے, جسے ظرف کہتے ہیں. سب سے پہلے عزیزان محترم, ہر سال اعلان ہوتا ہے محرم آ رہا ہے, محرم آ رہا ہے, محرم آ رہا ہے. ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو فوراً اس فکر میں ہوتے ہیں کہ ظرف کو بڑا کر لیں تاکہ زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکیں؟ نمبر 1. نمبر 2, ڈٹرمینیشن کیا ہے کہ آپ پہلے سے آمادہ ہوں کہ مجھے اس محرم میں اپنی ضرورت کے مطابق کیا لینا ہے. مثال کے طور پہ محرم شروع ہوا, کیا آپ نے کبھی بیٹھ کر سوچا ہے کہ دیکھو پچھلے سال محرم میں میں نے 50 مجلسیں سنی تھی, بتا رہے تھے 110 مجلسیں یہاں پر ہوئی تھی نا 10 دنوں کے اندر. اب میں سے کسی نے 100 سنی ہوں گی, کسی نے 200 سنی ہوں گی. اب میں سے کتنے جنہوں نے بیٹھ کر یہ دیکھو کہ میں نے 50 مجلسیں سنی تھی. ان 50 مجلسوں میں 10 میں مجھے تاریخ ملی تھی, 10 میں مجھے عقائد ملے تھے, 10 میں مجھے جو ہے وہ عزاداری کے فلسفے کی سمجھ ملی تھی, اور 10 میں مجھے جو ہے وہ فقط اور فقط روحانیت ملی تھی, اور پھر 10 کے اندر اتنی ملی تھی. آپ میں سے کتنے جنہوں نے بیٹھ کر یہ سوچا ہو اس سال مجھے بیٹھ کر سوچنا ہے کہ اب میں نے جو 50 مجلسیں سننی ہے میری ضرورت کیا ہے, تاکہ جاؤں اور اپنی مرضی سے اٹھا کر لے آؤں اپنی ضرورت کے مطابق. کبھی غور کیا آپ نے؟ انسان کو بیٹھ کر دیکھنا چاہیے. حسین ابن علی کی وہ جو کشتی نجات جب چلتی ہے تو ہر انسان اپنے سٹیٹس کے مطابق, اب یہ نہیں کہ انسان جو ہے وہ پلان نہیں کرے, اس لیے کہ یہ ایک بحر اقیانوس ہے, آپ کا جہاں سے دل چاہے اٹھا لیجئے. ظرف ہونا چاہیے نمبر 1, اور نمبر 2 آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ کی ضرورت کیا ہے. بچوں کی ضرورت کیا ہے, بڑوں کی ضرورت کیا ہے, بزرگوں کی ضرورت کیا ہے. عزیزان محترم, جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں نا, بعض اوقات ضرورت ہوتی ہے کہ ہم اپنے مولا کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں تاکہ ہمیں سکون اور اطمینان کی دولت مل جائے. بعض اوقات ضرورت ہوتی ہے ہمیں نئی چیزیں مل جائیں تاکہ دوسروں کو سمجھا سکیں. بعض اوقات ضرورت ہوتی ہے کہ جو بھولی ہوئی چیزیں ہیں ان کو یاد کر لیں. بعض اوقات ضرورت ہوتی ہے کہ فقط اور فقط بیٹھ کر جو ہے وہ ذکر کر کے, گریہ کے ذریعے سے, ماتم کے ذریعے سے, عزاداری کے ذریعے سے اپنے ان واقعات کو یاد کر کے اپنے سٹیٹس کو خدا کی بارگاہ میں بلند کر لیں. لیکن کب؟ جب انسان کو سمجھ آئے گی. صلوات پڑھی بر محمد وآل محمد. بہرحال اینی وے, یہ تو بہت ایک وسیع ٹاپک ہے, لیکن اب آتے ہیں اپنے گلاس کے مطابق, اپنے ظرف کے مطابق کسی ایک گوشہ و کنار سے اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. میں تو یہ کوشش کیا کرتا ہوں کہ کم از کم مجھے پتا ہو کہ کون سے ٹیبل سے جا کر کیا چیز اٹھانی ہے. دیکھتے ہیں جی, سب سے پہلی بات جس فرمانے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے, فرمان ہوتا ہے کہ الا ان سنت قد امیتت, سنت رسول مردہ ہو چکی, مردہ ہو رہی نہیں,
हो चुकी। इमाम का फरमान, वइन्नल बिदअत कद उहीतत, और बिदअत जो है वो जिंदा हो चुकी, माजी का सिगा इस्तेमाल किया है, हो चुकी, हो चुकी। फाइन तस्मउ कलामी, इमाम फरमाते हैं, वो ततीउ अमरी, और अगर तुम मेरे कलाम को सुनो और मेरे अमर को मानो, अहदिकुम सबील रिशाद, तुम्हें हक की हिदायत कर दूंगा। फरमान है इमाम का। अज़ीज़ मोहतरम, जो इमाम ने कुर्बानी दिया, मैंने कल जो बात की थी उसी के साथ कनेक्ट करना चाहूंगा। उस कुर्बानी की अहमियत पहले जिसके लिए कुर्बानी दी है उसको समझना पड़ेगा, ताकि यह पता चले कि इमाम ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी है, किसके लिए कुर्बानी दी है। इन्न सुन्नत कद उमीतत, जो सुन्नत मुर्दा हो चुकी थी। कौन सी सुन्नत? कनेक्ट कीजिएगा जाकर, वो सुन्नत जो सुन्नत रसूल खुदा थी। कौन रसूल? वो रसूल के जिनके मुतल्लिक़ कहा परवरदिगार ने, वो मा अताकुम रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, जो कुछ मेरा रसूल तुम्हें दे उसे ले लो और जिससे मना करे रुक जाओ। रसूल खुदा ने दिया क्या था? सुन्नत मुर्दा हो चुकी। कौन सी सुन्नत जो मुर्दा हुई थी? जो गदीर के मुकाम में रसूल खुदा ने कहा था ना, मन कुंतुम मौला हो फहादा अली मौला। यहां पर विलायत अली इब्ने अबी तालिब, जिसको भुला दिया गया, हुसैन इब्ने अली आगे बढ़े। कौन सी चीज खत्म हुई थी? वो दीन जिसे परवरदिगार फरमाता है इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक दीन दीन इस्लाम है, उसको रिट्रैक किया जा रहा था। हुसैन इब्ने अली आगे बढ़े। और अज़ीज़ मोहतरम, ये दीन जिसको पहुंचाने के लिए परवरदिगार ने कायनात के अंदर एक निजाम को खलक किया है, और उस निजाम को यहां से शुरू करता हूं। सबसे पहले परवरदिगार ने इस दीन को पहुंचाने के लिए जिस मुबल्लिग का इंतखाब किया उसे आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं। और आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कौन है? वो है कि जो इस दीन की तबलीग के लिए आते हैं, और उनकी खिलकत के ऐलान पर अल्लाह की मुसीबतें शुरू हो जाती हैं। अब मैं आगे बढ़ूंगा और आप जो है वो थोड़ा थोड़ा साथ देते रहिएगा, एक एक करके इंशाअल्लाह। सबसे पहले ऐलान हुआ, वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन यफ़्सिदु फ़ीहा व यफ़्सिकु दिमा नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिक व नुक़द्दिसु लक क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। यहां पर जब अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति, जब परवरदिगार ने मलाइका की महफिल में ऐलान किया, इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, मैं रुए जमीन पर खलीफा बनाने जा रहा हूं। सबसे पहले मलाइका ने इतराज किया, अतजअलु फीहा मैं यफ़्सिदु फीहा व यफ़्सिकु दिमा, परवरदिगार तू उसको बनाने जा रहा है जो दंगा फसाद करेगा, जो खूनरेजी करेगा। परवरदिगार ने कहा, क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। परवरदिगार, इनका इतराज तो यह है कि ये दंगा और फसाद करेगा, खूनरेजी करेगा। मेरे मालिक, तू इसके दंगा और फसाद का जवाब देने की बजाय ये कह रहा है जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। तो अजीज़ान मोहतरम, यहां पर पहले नंबर एक परवरदिगार ने ऐलान क्या किया? इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा। यहां पर जाइलुन बरवज़्न फ़ाइलुन है। यहां पर यह नहीं कहा कि आज बना रहा हूं खलीफा, खुदा ने कहा कि आज भी मैं बना रहा हूं, आइंदा भी खलीफा मैं बनाऊंगा। और शायद उस पर एतराज ना होता, लेकिन ज़ाहिर है जब खुदा ने कहा आइंदा भी मैं बनाऊंगा, सबसे पहले खुदा ने क्या कहा? इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, मैं बना रहा हूं, मैं बनाने जा रहा हूं, आइंदा भी मैं बनाऊंगा। तो सबसे पहला इतराज किन्होंने किया? मलाइका ने किया। लेकिन जाहिर है चूंकि ये मलाइका थे, परवरदिगार ने कहा कोई बात नहीं, चलो तुम्हारा इम्तिहान लेता हूं। वअल्लम आदम अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरदहम अलल मलाइकति फक़ाल अंबिऊनी हाउला इन कुंतुम सादिकीन। परवरदिगार ने अस्मा का इल्म दिया और कहा कि देखो अगर तुम अपने दावे में सच्चे तो बताओ ये क्या है। तो सबसे पहले तो ये है, वो अस्मा का इल्म क्या था?
پروردگار نے کچھ دکھایا تھا. وہ دکھایا کیا تھا؟ دکھا کر سمجھایا تھا. وہ سمجھایا کیا تھا؟ ایک طرف لکھا ہوا تھا آسمان کے اوپر محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین. جب ملائکہ نے دیکھا نا تو پروردگار کی خدمت میں کیا کہا تھا؟ کہا لا علم لنا الا ما علمتنا. پروردگار ہم کچھ نہیں جانتے، اتنا ہی جانتے جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے. ماجرا کیا ہے؟ پروردگار ہم اتنا ہی جانتے جتنا تو نے سکھایا ہے. بھئی تمہیں دکھا تو دیا ہے. کہا دیکھ تو رہے، سمجھ میں نہیں آ رہا. کیوں؟ اس لیے کہ تو نے پروردگار ہمارا کمپیوٹر کا سسٹم فکس رکھا ہوا ہے، پری انسٹالڈ پروگرام ہے. یہاں پر 2+2 4 ہوگا، 5 نہیں ہو سکتا. تو حضرت آدم کو کہا کہ اب تم آگے بڑھو، تمہارا امتحان ہے. ابھی تک پروردگار نے آدم کے سر پر تاج خلافت نہیں رکھا. کہا تمہارا امتحان ہے، آدم آگے بڑھے. کہا یہی تو دنیا کو فرق بتانا ہے. کہا فرق کیا ہے؟ کہا ملائکہ کا تو پری انسٹالڈ پروگرام ہے نا، یہ تو اپنی مرضی سے کچھ کر نہیں سکتے، میں اشرف المخلوقات ہوں. کہا پھر آگے بڑھ کر امتحان دو. جب امتحان دیا تو کیا تھا؟ کہا پروردگار تو نے دکھا دیا، اب ان کو سمجھا میں دیتا ہوں. کہا دیکھو یہ جو دکھایا ہے نا محمد، میری خلقت کا مقصد کیا ہے؟ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق کی اعرف. میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، چاہا کہ پہچانا جاؤں تو میں نے ایک مخلوق کو خلق کیا تاکہ پہچانا جا سکوں. کہا پروردگار تو نے مجھے خلق کیا ہے اپنی معرفت کے لیے، تو میں بتاتا ہوں ان کے ذریعے تیری معرفت کیسے کرواؤں گا. پروردگار تو نے محمد کو دکھایا ہے تو میں دنیا کو بتاؤں گا ھذا محمد وانت محمود. الف انار، بے بکری، پے پنکھا، تے تختی. بچہ کیا کرتا ہے؟ سامنے تصویر بنی ہوتی ہے، الف کے آگے انار بنا ہوتا ہے، پے کے آگے پنکھا بنا ہوتا ہے. کہا ھذا محمد وانت محمود، ھذا علی وانت علی العالی، ھذہ فاطمہ وانت فاطر السماوات، ھذا الحسن وانت قدیم الاحسان، ھذا الحسین وانت محسن. تو یہاں پر جب حضرت آدم نے یہ کہا نا کہ پروردگار میری جاب ہے تیری معرفت کروانا، اب دکھا تو نے دیا، سمجھاؤں گا میں. تو عزیزان محترم، جب حضرت آدم نے امتحان پاس کر لیا نا تو اب پروردگار نے حضرت آدم کے سر پر تاج خلافت رکھا. اور تاج خلافت رکھنے کے بعد کیا کہا؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اب پروردگار نے ملائکہ کو پھر اعلان کیا، کہا میرے ملائکہ تمہیں حکم ہے اس کو سجدہ کرو. اب ظاہر ہے یہ بڑی لمبی بحث ہے لیکن مختصر سا کر کے اوپر سے گزروں گا. سجدہ کرو. ابا واستکبر وکان من الکافرین. سب نے سجدہ کیا، ایک نے نہیں کیا. کس نے نہیں کیا؟ ابلیس نے نہیں کیا. کون تھا؟ جن تھا، فرشتہ تو تھا نہیں. تو جب فرشتہ نہیں تھا تو اس پر سجدے کا حکم لاگو نہیں ہوتا. کہا نہیں. جب پروردگار نا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، کہا کہ اس کا سٹیٹس اتنا بلند ہو چکا تھا. عزیزان محترم غور کیجئے گا، یہ نورانی مخلوق میں اتنا گم ہو چکا تھا، یہ محفل ملائکہ میں بیٹھ بیٹھ کر اس قدر قرب حاصل کر چکا تھا. بیٹھ بیٹھ کر اتنے قریب ہو چکا تھا. جن تھا، آگ سے بنا ہوا تھا، لیکن محفل ملائکہ میں بیٹھ بیٹھ کر اتنا قریب ہو چکا تھا، اتنے نزدیک ہو چکا تھا کہ لوگ تو یہی سمجھ رہے تھے، بلکہ حتیٰ یہ کہ یہاں پر وہ ملائکہ کی صف میں شامل تھا. اگر مسئلہ خلافت نہ ہوتا تو خدا کی قسم قیامت تک نہ پکڑا جاتا. انی جاعل فی الارض خلیفہ.
خدا نے قیامت تک کے لیے شیطانوں کو بے نقاب کرنے کے لیے مسئلہ خلافت رکھا. سمپل سی بات جو ہے نہیں پکڑا جاتا. بیٹھا ہے ملائکہ کی سب میں, اتنا سٹیٹس ہے اس کا, ملائکہ آ کر اسے کہہ رہے ہیں بھائی صاحب دعا کرو ہمارے لیے. عبادت کر رہا ہے, بیٹھا ہوا ہے. یہ پروردگار نے ایک جال لگا کے رکھا ہوا ہے نا اصل میں پکڑنے کے لیے. مسئلہ خلاف بڑوں بڑوں کو بے نقاب کر دیتا ہے مسئلہ خلافت. اب جو پروردگار نے کہا نا تو اب ایکسپوز ہوا, وہ اندر کا جو تھا وہ باہر آیا. اور اب عزیزان محترم ایک فکر دینا چاہتا ہوں تھوڑی سی. یہاں پر مسئلہ شیطان کا تھا کیا, تاکہ قیامت تک کے لیے شیطان پکڑے نا. ہم ہر زمانے میں شیطان ہے, پتہ تو چلے نا اس کا مسئلہ کیا تھا. بھائی اچھا خاصا ملائکہ کی محفل میں بیٹھا ہوا ہے, اچھی خاصی عزت و احترام ہے, لوگ آ کر اسے کہہ رہے ہیں کہ دعا کرو, اور یہ لوگوں کے چودھری بن کے بیٹھا ہوا ہے. پھر مسئلہ کیا ہے, ہو کیا گیا اسے. اچھا پہلے میں ایک بات کرتا ہوں, پھر اس کی دلائل دیتا ہوں, دلیلیں ایک کے بعد جو ہے نا ایک کے بعد دیگر کچھ ایک دلیلیں دوں گا. مسئلہ یہ تھا کہ شیطان کی سب سے بڑی پرابلم, یعنی جس کی وجہ سے, اب ظاہر ہے وہ ایک نتیجہ ہے, لیکن اس کی علت کیا ہے, ایک اور بہت ساری علتوں میں سے ایک علت کیا ہے. نتیجہ کیا ہے کہ اس نے خدا کو چیلنج کیا, خدا کی عدالت کو چیلنج کیا, سجدے سے انکار کیا, کفر کا اشکار جو ہے نا وہ اظہار کر دیا. اصل اس کی بہت ساری علتوں میں سے علت کیا تھی کہ اس کی نگاہ ظاہر پر تھی, باطن کو نہیں دیکھ سکا. اس نے ظاہر کو دیکھا ہے, باطن کو نہیں دیکھا. بھئی ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں, اب آئیے ظاہر اور باطن کے اوپر. حضرت آدم کا پتلا خلق ہونے کے بعد کئی دنوں تک بہشت میں پڑا رہا ہے. پتلا آپ خاک سے بنا کے چھوڑ دیا, رومر پھیلا بہشت میں, وہ جو بھی ٹیمپرری بہشت تھی. ملائکہ سے کہا گیا کہ بھئی ابھی خدا کا ایک حکم آنے والا ہے, غور کیجئے گا تھوڑا سا, خدا کا ایک حکم آنے والا. کہا اچھا, کہا اس خدا کے حکم کی کوئی حکم عدولی کرنے والا ہے. کہا اچھا, کہا جو بھی حکم عدولی کرے گا خدا کی بارگاہ سے راندہ بارگاہ الہی ہوگا. کہا پھر سب کو پریشانی ہوئی, پریشان ہونا چاہیے, سب کو پریشانی ہوئی. ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے دعا کرنا وہ ہم نہ ہوں. اور حتیٰ بعض اس کو بھی آ کر کہہ رہے تھے تو ہمارے لیے دعا کرنا. بیٹھا دعائیں کیے جا رہا. اچھا اب کیا ہوا بھائی, دیکھو ابھی یہ پتلا بن کر پڑا ہوا ہے, غور کیجئے گا. آنکھیں ہیں, ناک ہے, سر ہے, بازو ہیں, پاؤں ہیں, دل ہے, دماغ ہے, سب کچھ ہے جو نظر آنے والا ہے. سب کچھ ہے. ملائکہ تم تو خدا کے بڑے مقرب ہو نا, جاؤ جا کر خدا کی بارگاہ میں نمبر بنانے کے لیے اس پتلے کو سجدہ کرو. کہا نہیں کریں گے. کہا کیوں؟ کہا حکم یہ ہے کہ فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ السَّاجِدِينَ. فَإِذَا جب میں کہا کہ دیکھو, یا پھر وہی کہا یہی تو ہے نا جس کو سجدہ کرنا ہے. کہا ہاں کرنا ہے. تو کہا کر دو. کہا نہیں. کہا کیوں؟ کہا خدا نے کہا فَإِذَا جب میں نفخت فیہ روحی اپنی روح اس میں پھونک دوں تو سجدہ کرنا ہے. تو جو روح ہے کیا کسی نے دیکھی ہے؟ نظر آنے والی چیز تو جسم ہے. کہا نہیں, اگرچہ باطن نظر آنے والا نہیں, مگر جب تک وہ روح نہیں آئے گی اس ظاہر کی کوئی اہمیت نہیں ہے.
سب کچھ موجود ہے. سر موجود ہے, پاؤں موجود ہے, آنکھیں موجود ہے, کان موجود ہے, ناک موجود ہے, سب کچھ موجود ہے. کہا تمہاری سمجھ میں یہی تو بات نہیں آ رہی, سب کچھ ہے لیکن اس ایک کے نہ ہونے کی وجہ سے کچھ بھی نہیں ہے. یہ ظاہر ہے, وہ باطن ہے, یہ نظر آ رہا ہے, وہ نظر نہیں آ رہا. عزیزان محترم, جب تک وہ نہ آئے اس وقت تک ملائکہ کو حکم نہیں ہے کہ وہ سجدہ کرے. کیا ابھی تک سمجھ نہیں آیا کہ مکہ سب کچھ, کعبہ سب کچھ, دو دیوار سب کچھ موجود تھے, جب تک علی کی صورت میں روح کعبہ نہیں آتی سجدہ نہیں کرنا. صلوات پڑھی بر محمد والے محمد. اب نظر آنے والی کون سی چیز ہے؟ پتلا پڑا ہوا, کیا سجدہ کرو, کہ نہیں کریں گے؟ فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ رُوحِي, جب میں روح کو پھونک دوں. تو اصل اہمیت کس کی ہوئی؟ اب لوگ فتوے لگاتے ہیں اگر ہم کوئی بات کریں تو. جب ہم کہتے ہیں نا کہ مقدس تھا, معزز تھا, مگر پہلے نہ تھا قبلہ, علی پیدا ہوئے کعبہ میں تو کعبہ بنا قبلہ. یہ تاریخی حقیقت ہے جو بدلی ہے نہ بدلے گی. جو دشمن ہے علی کا وہ بنا لے دوسرا قبلہ. آدم موجود, سب کچھ موجود ہے, سب کچھ موجود ہے. جو نظر آنے والا ہے, جو سامنے نظر آ رہا ہے موجود ہے, لیکن ملائکہ جانتے سجدہ نہیں کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ روح ابھی تک نہیں آئی. عزیزان محترم, خانہ کعبہ موجود تھا, رسول خدا کے سامنے موجود تھا. مسلمانوں جاؤ جا کر سجدہ کرو, کہا نہیں کریں گے. اس روح کعبہ کے انتظار میں تھے. جب روح کعبہ آئی تو یہی کعبہ ہے جو سجدے کے لیے مسلمانوں کو حکم ہوا کہ اب کرو سجدہ اس کی طرف. اب یہ بن سکتا ہے سجدہ کرنے کے کعبہ. دوسرا, اب ظاہر ہے اس کی نگاہ تھی ظاہر پر, اس نے ظاہر کو دیکھا. کیا دیکھا؟ اس نے کہا پروردگار انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, تو نے مجھے آگ سے خلق کیا ہے, اس کو خاک سے خلق کیا, میں اس کو کیسے سجدہ کر دوں؟ نہیں کروں گا. عزیزان محترم, سجدہ نہیں کیا. سجدہ نہ کر کے اب خدا کو چیلنج کیا اس نے ظاہر کو دیکھ کے. جب خدا کو چیلنج کیا تو خدا نے اس کے ساتھ برخورد کیا کیا. اب آئیے, ایک عجیب نظریہ دیا شیطان نے. کون سا نظریہ دیا شیطان نے؟ شیطان توحید پرست ہے بائی دا وے, بہت بڑا موحد ہے, وحدانیت خدا کا منکر نہیں ہے, خدا کی قسم. بلکہ وہ فارسی میں کہتے ہیں توندرو, ایکسٹریمسٹ ہے خدا کے معاملے میں. خدا کی وحدانیت کا قائل ہے, توحید پروردگار کا قائل ہے. نمبر 2, قیامت پر یقین رکھتا ہے. فَبِعِزَّتِكَ لَأَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصُونَ. خدا کی عزت کی قسم کھا کے نکلا ہے, نکلتے ہوئے بھی پروردگار مجھے تیری عزت کی قسم. یوم یبعثون تک کی جو مہلت مانگی تھی تو ظاہر خدا کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے, خدا کو مانتا ہے, بلکہ کچھ زیادہ ہی مانتا ہے. قیامت پر یقین رکھتا ہے, خدا کے قیامت کے دن کا منکر نہیں ہے. عزیزان محترم, معاملہ صرف یہ ہے کہ خدا کو مانتا ہے, خدا کے بنائے ہوئے کو نہیں مانتا. خدا کو سجدہ کرتا ہے لیکن خدا کی مانتے ہوئے جس کے لیے خدا نے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ
جب تمہارے پروردگار نے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، وہیں پر کھڑا ہو گیا، کہا پروردگار تیری عبادت کرتا ہوں، کرتا رہوں گا، پروردگار تجھے سجدہ کرتا ہوں، کرتا رہوں گا، لیکن میرے مالک یہاں پر میں تیرے بنائے ہوئے کو نہیں مانتا، تیرے بنائے ہوئے کو سجدہ نہیں کرتا۔ عزیزان محترم، یہاں سے شیطان نے ایک نئی اختراع، ایک نیا نظریہ، ایک نئی توحید، اور یہاں سے دو توحید ہے، ایک توحید رحمانی ہے، ایک توحید شیطانی ہے۔ توحید رحمانی یہ ہے کہ مجھے بھی مانو اور جس جس کو میں منواؤں اس کو بھی مانو۔ اور توحید شیطانی کیا ہے؟ پروردگار تجھے مانتا ہوں، تیرے بنائے ہوئے کو نہیں مانتا۔ اب یہ انکار کر کے نکلا، خدا نے کیا کیا؟ خدا نے کہا اچھا تو منکر ہو کے نکلتا، نکل یہاں سے، بھاگ یہاں سے۔ کیا چھوڑ دیا خدا نے اس کو؟ نہیں، کیا کیا؟ خدا نے کہا کہ وَمِنَ النَّاسِ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ عَلَيْهِ السَّبِيلَ۔ مسلمانوں، انسانوں، تم پر واجب ہے کہ زندگی یہ مرتبہ جب مستطیع ہو جاؤ تو حج کے لیے جاؤ۔ پروردگار ضرور جائیں گے اگر مستطیع ہو گئے تو۔ اب مستطیع ہوئے تو آپ حج کے لیے کہ پوری دنیا سے اکٹھے ہو کے 2-3 ملین لوگ گئے۔ سب سے پہلے تو پروردگار نے میقات پہ جب پہنچے تو کہا اتارو کپڑے، یہ سارے برانڈ نیم جو ہے نا، بعض اوقات سردی میں بھی جیکٹ کے بٹن کھول کے گھوم رہے ہوتے تاکہ پتہ چلے یہ کتنی مہنگی شرٹ میں نے پہنی ہوئی ہے۔ ٹھنڈ لگ جائے تو لگ جائے لیکن مارک ضرور دکھانا ہے۔ عادت ہے نا بعض لوگوں کی، اچھی خاصی سردی ہوتی ہے یوں گھوم رہے تو بھائی کیا وہ ذرا ٹیگ بھی تو نظر آنا چاہیے نا کہ کون سی برانڈ کا اتارو، پھینکو یہ سارے کے سارے برانڈ شاپر میں ڈالو جناب، جو ہے نا اتارو، ایک ہی برانڈ ہے۔ اور اللہ کا شکر ابھی احرام کے اندر برانڈ شروع نہیں ہوئے، اس میں مہنگے سے مہنگا بھی جو 60 ریال کا مل جاتا ہے، وائلہ جناب اس کے اوپر بھی اگر وہ شرط نہیں ہوتی نا تو ٹھپے لگے ہوتے اور وہاں پر بھی جو ہے نا ایک دوسرے پر فخر و مباحات ہوتی۔ نکالو یہ سارے کے سارے جناب جو ہے نا اتارو، اتار دیے پروردگار تیری بارگاہ میں آئے، جو کروانا کروا لے۔ اب آج ہو گئے ہیں حاجی ہے نا، اللہ کے مہمان، آگے آؤ، کہا اتارو، اتار دیے۔ اتار کر کیا کیا؟ کہا نکالو اپنی زبان بھی دو۔ اب کتنے بھی آپ نے جناب جو ہے نا کسی یونیورسٹی سے بڑی ڈکشنری جو ہے نا وہ، اور بڑے بڑے بعض اوقات جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کہ یار کیا بات ہے ان کی، کیا مطلب، کیا بات ہے ان کی، اس کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ جس کی بات سمجھ میں نہیں آتی کہتے بہت بڑے عالم ہے جناب، ٹرمینالوجیز جو ہے نا وہ سمجھ میں نہیں آتی۔ اب معیارات ہے ہر جگہ کی جگہ، نکالو اس کے پیچھے، لبیک اللہم لبیک، ایک ہی زبان لو یہاں سے۔ پروردگار اب جو تو کہے جا رہا، اب آج ہو گئے تیری بارگاہ میں، میقات پر پہنچے، کپڑے بھی اتارے، برانڈ بھی اتارا، اب زبان بھی ایک ہی لی، لبیک اللہم لبیک، ادھر کالا کو ادھر پیلا کو ادھر غریب کو ادھر امیر، پتہ ہی نہیں چل رہا۔ یہی تو فرض ہے نا، یہاں پر پتہ نہیں چلے کون ہو، سارے کے سارے اللہ کے مہمان ہو۔ پہنچ گئے جناب خدا کے مہمان، وہاں پر پہنچے تو سامنے جناب سب سے پہلے کیا کیا؟ کہا کہ دیکھو یہ ایک پتھر ہے۔ کون سا پتھر ہے؟ جسے کہتے ہیں مقام ابراہیم۔ کہا کیا کریں؟ اور وہاں پر ایک پتھر ہے جسے کہتے ہیں حجر اسماعیل، اب حجر اسود، وہاں پر ایک پتھر کا گھر ہے جسے کہتے ہیں خانہ کعبہ۔ اب عجیب پتھروں کی سمجھ نہیں آتی نا، لیکن چلے بہرحال کیا ہے، کوئی بات نہیں۔ جب پہنچ گئے، احرام آپ نے پہنا ہوا، کہا وضو کرو، وضو کر لیا، وضو کر کے کہا کہ دیکھو ایک پتھر کے سامنے سے جو ہے وہ طواف شروع کرو، حجر اسود کے سامنے سے۔ اب پہنچے ہوئے خدا کی بارگاہ میں کرنا پڑے گا جی، اب آپ نے طواف شروع کیا، کہا اسی پتھر کے گھر کے قریب جو ہے نا وہ چکر لگاؤ، آپ نے چکر لگا لیے۔ اس کے بعد کہا کہ جاؤ اس پتھر کے پیچھے جا کے نماز پڑھو۔ اس دن محترم لوگ جو جاتے ہیں نا، خدا کی قسم پروردگار ان کو بلا کے کچھ سمجھانا چاہتا ہے، ان کی سمجھ میں بات نہ آئے تو اب ہم کیا کریں؟ پروردگار کچھ سمجھانا چاہتا ہے، 2.5-3 ملین کو بلاتا ہے اور ان کو کچھ سمجھاتا ہے، کچھ کو تو ریمائنڈ کرواتا ہے اور کچھ کو سمجھاتا ہے کہ دیکھو یہاں پر آ کر سمجھو۔ یہ جو 2 قدموں کے نشان ہیں نا جس کے پیچھے نماز پڑھنے کا کہا گیا ہے، 2 قدم آگے ہو کے پڑھ لو نا، نماز کا باطل ہو جائے گی۔ کیوں ہوگی؟ کہا اس لیے کہ یہ ایک امام کے قدموں کے نشان ہیں۔ انی جاعلک للناس اماما، ذرا امامت سے 2 قدم آگے تو بڑھ کے دکھاؤ۔ وہاں پر تو امامت سے 2 قدم آگے بڑھ کے نماز پڑھو گے باطل ہو جاتی ہے، یہاں پر سکیفہ بنا کے امام کے اوپر باطل کرتے ہو۔ جھگڑا تو اسی بات کا ہے نا، کہاں پڑھو اس کے پیچھے پڑھ لیجیے۔ اب سمجھا تو رہا پروردگار اور ایک ایک کر کے سمجھا رہا ہے۔ عجیب تو یہ ہے کہ پہلے دن سے سمجھانا شروع کرتا ہے۔ اب کسی نے الزام لگانا تو لگاؤ کہ پروردگار بھی شیعہ ہے، لگاؤ فتویٰ، تمہاری تو جیب میں پڑا ہوا ہے، سٹیمپ لگا دو وہاں پر جناب جو ہے نا۔ بھئی کیسے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حجر اسود پر، اب میں اسی پر روک کر آگے بڑھتا ہوں،
مسئلہ کیا؟ مسئلہ یہ ہے ازدحام بڑا ہوتا ہے. کہا حجر اسود کو چوم کر جاؤ. اب کہا کہ بھائی بڑا رش ہے یہاں پر, ہم چوم نہیں سکتے. کہا کوئی بات نہیں, دور سے کھڑے ہو کر اشارہ کر کے کہو اللہ اکبر, اللہ اکبر. کہا دور سے ہاتھ بلند کر کے سلام پڑھوں گا تو ہو جائے گا. کہا ہو جائے گا. ابے بھائی تیری سمجھ میں نہیں آتا, تو دور سے کھڑا ہو کے پتھر کو سلام کرتا ہے, پہنچ جاتا ہے. ہم یہاں پر کھڑے ہو کے السلام علیکم یا ابا عبداللہ کہتے نہیں پہنچتا کیا؟ بڑا بڑا بھابھی اتنی بڑی بڑی داڑھیوں والے کھڑے ہوتے ہیں, مفتی کھڑے ہوتے ہیں وہاں پر, دور سے کہتے ہیں اللہ اکبر, پتھر کو سلام کرے پہنچ جاتا ہے. اور ہم یہاں سے کھڑے ہو کر نواز رسول کی بارگاہ میں انگلی نکال کے کہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ, یہ بدعت ہو, یہ نہیں پہنچے گا. پروردگار تمہیں سکھاتا. لیکن آگے چلتے ہیں. بہرحال وہاں پر میں نے روکا ہوا ابھی آپ کو نا, شیطان کی بات ہے نا, ذہن میں رکھیے گا, بھول نہیں جائیے گا. آگے بڑھتے ہیں. پتھروں کی بات ہے نا. اب ذرا طواف بھی کر لیا ہم نے, طواف کر کے جناب دو پتھروں کے درمیان ہم نے صفا مروہ کے چکر بھی لگا لی. پروردگار تیری مرضی. سمجھ میں آیا کہ پتھر بڑے مقدس ہیں مکے کے. بڑے مقدس. ایک پتھر کے سامنے سے ہم نے طواف شروع کیا, دور سے اللہ اکبر کہہ کے چہرے پہ ملا. ایک پتھر کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے, پتھر کے گھر کے چکر لگانے ہیں, پتھر ہی کے درمیانوں میں ہم نے صفا مروہ کرنا. بڑی سمجھ میں کنونس ہو گئے ہم جناب جو ہے. اب آگے گئے جناب جو ہے نا عرفات کے اندر, وہاں پر جا کر میدان میں جو بھی کرنا تھا کیا. عرفات ہے نا جی, ظاہر ہے. وہاں سے ہم اٹھے جناب جو ہے نا, وہ پہنچے مشعر الحرام. اب پتھروں کے متعلق ہمارا عقیدہ بڑا پکا ہو چکا ہے کہ بڑے مقدس پتھر ہیں. اب مولوی صاحب نے کہا کہ بھائی صاحب آج کی رات یہاں سے بھی پتھر اٹھانے ہیں. اب ہم آگے بڑے, اٹھا کر جناب ساری رات پتھر, وہ بلکہ دھوتے ہیں لوگ جو نا, دھو کے پتھر جناب کنکریاں, وہ جو سٹونز ہوتے ہیں اٹھا کر ہم نے شاپر میں ڈال دیے کہ بڑے مقدس پتھر ہیں. اب پہنچے جناب جو ہے نا وہ ہم مینا میں. اب جب پہنچے تو کہا کہ وہاں پر بھی 3 پتھر ہیں. اب تو ایک کر دیا نا انہوں نے, دیوار بڑی بنا دی. ڈر تھا ان کو کہ لوگ جا کر کہتے تھے تینوں کو پتھر مارو. وہ ایک دیوار. اب کیا ہے جناب, اب گئے تو اب آپ کو کہا کہ بھئی یہ جو پتھر رات کو اٹھائے تھے نا, اللہ کا نام لے کے اللہ اکبر کہہ کے ایک ایک کر کے مارو ان کو. پروردگار یہ ماجرا کیا ہے؟ وہ پتھر, یہ پتھر, یہ سارے پتھر ہیں کیا؟ کہا یہی تو تمہیں سمجھانا ہے. یہ جو حجر اسود ہے یہ بھی پتھر ہے, مقام ابراہیم وہ بھی پتھر ہے, یہ بھی پتھر ہے. یہ شعائر الہی ہیں سارے کے سارے. اور پروردگار یہ جو آخر میں پتھر اٹھوا کر پتھر مروائے ہیں, پتھر کو یہ کیا ہے؟ اب وہ جہاں پر رکے ہوئے تھے پہنچیے وہاں پر. خدا نے کہا تمہیں بتاؤں یہ کون ہے؟ جو پوری دنیا سے میرے مہمان آئے. کوئی بھی میزبان مہمانوں کو زحمت نہیں دیتا, لیکن خدا زحمت دے رہا ہے کہ مارو پتھر. کہا دیکھو تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو تم نے پتھر اٹھا کے ان کو مارے ہیں نا, یہ میرے پہلے بنائے ہوئے خلیفہ کا منکر ہے, سب سے پہلے کا منکر ہے. تو خدا نے فیصلہ کیا کہ جو روئے زمین پر خدا کے بنائے ہوئے منتخب شدہ پہلے خلیفہ کا منکر ہے, قیامت تک پروردگار اپنے مہمانوں سے اس کو پتھر بنوائے گا. پروردگار اگر پہلے کے منکر کی یہ حالت ہے, وہ خدا کے بنائے ہوئے کا منکر ہے. کہا پروردگار تجھے مانتا ہوں لیکن تیرے بنائے ہوئے کو نہیں مانتا. عزیزان محترم انصاف سے بتائیے گا, کسی کو تکلیف نہ ہو جائے, سقیفہ میں کیا ہوا تھا؟ ایک طرف خدا کا بنایا ہوا تھا جس کے متعلق غدیر میں کہا تھا من کنتم مولاہ فہذا علی المولا, جس کا میں مولا اس کا علی مولا. بلکہ عجیب ہے نا, ہاتھ اٹھا کر بلند کر کے
وہ ہمارے خطبہ کہا کرتے ہیں ماشاءاللہ بڑی پیاری بات کرتے ہیں, بعض چیزیں ظاہر ہے بڑی اچھی لگتی ہیں. وہ کہتے ہیں دونوں ہاتھ اٹھا کر نعرہ لگایا کرو. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ غدیر کے میدان میں 2 ہاتھ اٹھے تھے, ایک امامت کا اور ایک نبوت کا. ایک نبوت کا ہاتھ تھا, ایک امامت کا ہاتھ تھا. اب جو خدا کا بنایا ہوا تھا دلیل کیا تھی؟ کہا لوگ قبول نہیں کریں گے اس لیے ہم بیٹھ کر اپنی مرضی سے بناتے ہیں. تو عزیزان محترم, وہ جو اس کا نظریہ تھا وہ وہاں پر ایکسپوز ہوا خدا کے بنائے ہوئے کا منکر بن کے, اور یہ یہاں پر ایکسپوز ہوتے ہیں خدا کے بنائے ہوئے رسول کے بتائے ہوئے کے منکر بن کے. وہاں کا جو نظریہ ہے جس نے صرف ظاہر کو دیکھا تھا باطن کو نہیں دیکھا, وہ راندہ درگاہ الہی ہوا قیامت تک کے لیے. فخرج منها, نکل یہاں سے, رجیم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. عزیزان محترم, یہاں پر بہرحال میں یہ ضرور کہوں گا بڑی ذمہ داری کے ساتھ, بڑی ذمہ داری کے ساتھ, تھوڑا سا وہ دائیں بائیں نکلتے ہیں کوئی بات نہیں, سٹور ہے نا, بھاگ بھاگ کے کوئی یہاں سے اٹھاتے ہیں کوئی وہاں سے اٹھاتے ہیں. میں نے تو پہلے مثال دے دی تھی آپ کو جو ہے نا. اب ہم جو ہے نا وہ 100% کریڈٹ والے سٹور میں گھسے ہوئے ہیں تو جہاں سے جو ملے اٹھا لیتے ہیں نا. اور بعض اوقات جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ جو ہے نا ظاہر وہی کیا کرتے ہیں کہ جب بہت زیادہ سیل لگی ہوتی ہے نا تو آپ جاتے ہیں, آپ کو ضرورت نہیں ہوتی, آپ نے دیکھا یہ شرٹ بڑی سستی لگی, کہتے اٹھا لو بھائی, کیوں, کسی اور کو دے دیں گے. ایسے ہی کرتے ہیں نا آپ لوگ, تو اٹھا کے لے آتے ہیں کوئی بات. تو آغا صاحب یہاں سے جو ہے نا صرف اپنے لیے نہیں لے بلکہ اپنے ہمسایوں کو بھی لے کے جایا کریں. کچھ مرحومین بھی منتظر بیٹھے ہوتے ہیں, ان کے لیے بھی لے کے جایا کریں. اور ہمارے پاکستان میں تو یہ ہوتا تھا, مجھے نہیں پتا, بچپن کی باتیں ہم نے بڑی سنی ہوئی ہیں. میں تو اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے نیاز لینے جاتے تھے نا, تو جس کا ہاتھ پہلے پہنچ جاتا تھا وہ کہتے تھے بھائی صاحب یہ دے دیجئے, وہ دے دے تو کہتے تھے اچھا میری بہن کا بھی حصہ دے دو. چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے نا بڑے خلوص سے مانگتے تھے, دینے والا بھی مسکرا کے دیتا تھا. جب امام کی بارگاہ میں بیٹھتے ایسی جھولی پھیلا کے بیٹھا کرے, پروردگار مجھے بھی دے اور میرے بہن بھائیوں کا حصہ بھی دے. اپنا نہ فقط سوچا کرے, دوسروں کا بھی یہاں سے لے کے جانا ہوتا ہے. اٹھائیں جتنا اٹھا سکتے ہیں, جہاں سے اٹھا سکتے ہیں, کام آئے گا انشاءاللہ. اور ظاہر انہی کے صدقے میں تو جو ہے وہ آگے بڑھے ہوئے ہم لوگ. آئیے, اس کی نگاہ ظاہر پر تھی, باطن کو نہیں دیکھا اس نے. اور عزیزان محترم, اب ایک راستہ جو ہے نا متعین ہو گیا ہے, احتیاط کیا کریں. شیطان کی نگاہ ظاہر پر تھی, مردود ہوا ہے. خدا نہ کرے, خدا نہ کرے ہم مومنین کی بھی فقط ظاہر پر نگاہ ہو, باطن کو ضرور دیکھا کریں, معنویات کو ضرور دیکھا کریں, فقط ظاہر نہیں ہے. ظاہری طور پر کیا ہے, کہا وضو کرو. یہ جو روشن فکر لوگ جو ہے نا, بلکہ بچوں کو سمجھائیں, بحث کیا کرے, کوئی بات نہیں ہے, ان کو فقط یہ بات فارمولے کے طور پر سمجھا دیں. یہ بحث کرتے ہیں بعض اوقات جو ہے نا لوگ, بڑی بڑی بحثیں لے کر آ جاتے ہیں. بھائی بندگان خدا, ظاہر کو نہیں دیکھو, ظاہر کو دیکھو گے تو بربادی ہے. شیطان نے ظاہر کو دیکھا تھا, باطن کو بھول گیا تھا. ظاہر کیا ہے, ظاہر یہ ہے کہ وضو کرو. وہ ظاہری طور پر وضو کیا ہے, یہ بعض اوقات میں نے دیکھا, مجھے بڑی ہنسی آتی ہے. بعض اوقات ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وضو کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں دیکھیں جی اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اتنا پاک اور صاف ہے, لیکن یہ ہے کہ پروردگار جو ہے 5 وقت آپ کو حکم دیتا ہے اپنا منہ دھونے کی. اور میرے بھائی, منہ کو چمکانا جو ہے نا یہ وضو نہیں ہے. رنگ گورا جو ہے نا کوئی اللہ کی بارگاہ میں کوئی زیادہ تقوی اور پرہیزگاری کی نشانی نہیں ہے. معذرت کے ساتھ میں سے مثال دے رہا ہوں. معیار اور ملاپ یہ نہیں ہے نا. اب لوگ جو ہے نا بیٹھ کر مثال, اچھی بات ہے, لیکن میں کہتا ہوں کہ نہ جاؤ اس کی طرف, اس لیے کہ یہاں پر معاملہ ظاہر اور باطن کا ہے. نماز شب کی اہمیت بیان کرتے ہوئے ورزش کے اصولوں کو سامنے لے آتے ہیں کہ آپ یوں سجدہ کریں گے تو آپ کا یہ جو ہے نا وہ کبھی ہو جائے گا, وہ کریں گے. بندگان خدا یہ کیا ہے, اور کیا کبھی آپ نے وہ ایکسرسائز کو جناب جو ہے نا امپلیمنٹ کرتے ہوئے پتہ نہیں کیا کیا جناب جو ہے نا وہ ڈاکٹر اس کے. بندگان خدا کچھ خیال کرو یار, یہ جو ہے نا وہ ظاہر کو نہیں دیکھو, باطن کی طرف دیکھو. اور دلیل میں آپ کو یہ دیتا ہوں کہ اگر واقعی چہرے کو دھونا جو ہے اور صاف ستھرا کرنا جو ہے وہی پروردگار کے سامنے ہوتا ہے, تو جب پانی نہیں ملے تو تیمم کیا ہوتا ہے.
تیمم کیا کہا؟ مارو مٹی میں ہاتھ اور اپنے منہ پر مل لو. تو جب مٹی میں ہاتھ مار کے منہ پہ ملتے تو کیا چہرہ صاف ہوتا ہے یا گندا ہوتا ہے؟ لیکن اسی گندے چہرے کے ساتھ کہا خدا کی بارگاہ میں جا کے حتیٰ اگر غسل کے مقابلے میں بھی تیمم کیا ہو تو نماز پڑھو تم پاک ہے. اس کا مطلب ہے پاکیزگی ظاہری نہیں ہے، باطنی ہے. ظاہری نہیں ہے، باطنی ہے. اس کا تعلق باطن سے. اصل میں وہ نیت ہے، ویلا تو واقع نہ سے. اور یہی لوگوں کو غلط فہمی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جی اسلام نے کہا پاک ہونے کا، ہم تو صبح سے شام تک جو ہے وہ بڑا بہترین. بھائی تم بہترین شیمپو اپنے گھر فیکٹری لگا کے بے شک بنا لو، بہترین سوپ اپنے گھر میں فیکٹری لگا کے بے شک بنا لو، اور بے شک جو ہے نا وہ ٹب کے اندر پورے کے پورا شیمپو جو ہے نا وہ 6 بوتلیں ڈال کر اس کے اندر جو ہے نا 4 گھنٹے بھی پڑے رہو، تب بھی جب تک نیت نہیں کرو گے کہ غسل کرتا ہوں قربۃ اللہ، خدا کی بارگاہ میں پاک. اس لیے کہ یہ ظاہر نہیں، باطن کو دیکھو نا. ظاہری طور پر تو یہ دھونا ہے، اصل میں باطن ہے. اب دلیلیں دیتے ہیں پکڑ کے، وہ ظاہر ہے وہ تو خیر ان کو تو لاجواب کر دیا جاتا ہے، لیکن بعض اوقات جو ہے کہتے ہیں یہ جھٹکے کا گوشت ہوتا ہے ذبیحہ کے متعلق کیا فرق پڑتا ہے جی، مرغی حلال ہے کھا لو. بھائی ظاہر کو کیوں دیکھ رہے ہو؟ باطن کو دیکھو. جب تک اللہ کا نام نہیں لیا جاتا بالکل ایسی ہے جیسے ظاہری طور پر ہر چیز پڑی ہوئی ہے. تم نے 10 مرتبہ بھی غسل کیوں نہ کر لیا، اگر نیت نہیں کی تمہارا غسل نہیں ہوا. اسی طریقے سے جب تک اللہ کا نام لے کے مسلمان اس کو ذبح نہیں کرتا اس وقت تک یہ پاک نہیں، مردار ہے. ہر چیز کا ایک ظاہر اور ایک باطن ہے. ظاہر کو نہیں دیکھو، باطن کو دیکھو. جس نے ظاہر کو دیکھا وہ شیطان تھا. اور آج بھی آپ دیکھیے جو بحثیں کرتے ہیں عدت کے حوالے سے، جناب سوال کر کے کہتے ہیں آگا وہ پتہ تو چل ہی جاتا ہے پہلے ٹیسٹ میں، تو پھر وائی آئی ہیو ٹو بی بھائی بندگان خدا، تم کیوں ان دلیلوں کو ظاہر کو لے کر. میں ایک نہیں 85 آپ کو مثالیں دیتا ہوں. اگر اس زمانے میں جو ہے وہ بڑے گدوں کے اوپر اور کھچروں کے اوپر اور اونٹوں کے اوپر بیٹھ کر سفر کیا جاتا تھا تو اس زمانے میں کہا کہ جناب جو ہے وہ روزہ تم جو ہے وہ قصر کر سکتے ہو یا نہیں رکھو. آج کے زمانے میں تو جہاز میں بیٹھ کے جاتے، پھر ظاہر کو دیکھتے ہو باطن کو چھوڑ کے. 50 سوالوں کا ایک ہی جواب ہے. جو بھی آ کر مجھ سے بحث کرتے میں تو اس کی ایک ہی بات کہتا ہوں، بھائی صاحب تم ظاہر کو کیوں دیکھتے ہو؟ ظاہر میں جو تم کہہ رہے ہو صحیح کہہ رہے ہو، اس میں تو پھر شیطان بھی صحیح کہہ رہا تھا. باطن کو دیکھو، ظاہر کو نہیں دیکھو. اور عزیز محترم اگر ہم ظاہر کو دیکھیں گے باطن کو نہیں دیکھیں گے نا تو پھر خسر الدنیا والآخرہ ہے. اب آئیے، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے کہ جو ہم فرش عذاب بچھاتے ہیں ظاہر میں تو کالے کپڑے پہن کر اس فرش عذاب پر فقط ہم بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ اس فرش عذاب پر اور کون کون آ کر بیٹھتا ہے؟ صحاب رحمت ایک کتاب ہے جس کے اندر بہت سارے واقعات لکھے ہوئے ہیں اور ایک ہندوستان کا واقعہ لکھا ہے. ذہنوں کو آمادہ کیجئے، تھوڑی سی عبادت کرنی ہے انشاءاللہ. بڑا مشہور واقعہ ہے. کہا کوئی تاجر تھا، ہر سال امام حسین کی مجالس کروایا کرتا تھا. ایک سال غریب ہو گیا، سب کچھ لٹ گیا. خدا نہ کرے، واقعا یہ بڑا سخت ہوتا ہے جب انسان کے پاس کچھ ہو اور پروردگار لے لے. امتحان ہے نا، خدا نہ کرے کوئی شریف جو ہے نا غریب نہ ہو. اب محرم کا چاند نظر آیا تو یہ شخص بڑا پریشان ہوا. اس نے کہا کہ پچھلے سال میں نے امام حسین کی مجلس کی تھی، اس سال کچھ بھی نہیں ہے. گھر گیا اپنی بیوی کے پاس. خوش قسمت ہے وہ لوگ جن کو اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے اسپاؤسز بھی مومن اور متقی دیے ہوئے جو معرفت رکھتے ہیں. اپنی بیوی کو جا کے کہتا ہے کہ بی بی دیکھو پچھلے سال ہم امیر تھے، مجلس سے آزاد تھی، ساری زندگی ہم نے کیا ہے، اس سال کچھ نہیں ہے، کیا کریں؟ پریشان تھا. ایک مرتبہ اس کی بیوی نے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ تم کیوں کہتے ہو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے؟ کہا کیا مطلب؟ کہا یہ 13 سال کا جوان بیٹا کس دن کام آئے گا؟ کہا کیا مطلب؟ کہا یہ جو بیٹا ہے اس کو لے جاؤ اور لے جا کر بازار میں بیچو، جو کچھ ملے گا اس سے امام کا اہتمام کریں گے. اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا دیکھو ہماری مجبوری ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے اور ہمیں یہ صف عذاب بچھانی ہے. بیٹا بھی معرفت والا تھا، ماں باپ نے تربیت کی، اتنا مومن تھا.
کہا بابا کوئی بات نہیں ہے، میں قربانی دینے کو تیار ہوں. خوش بحالش. ایک مرتبہ باپ جو ہے وہ اپنے بیٹے کو لے کر نکلتا دوسرے بازار میں، تاکہ اس بازار والے پہچانتے تھے نا. دوسرے شہر میں گیا اور وہاں پر ایک گاہک بیٹھا ہوا تھا. اس کو جا کر اس نے جو ہے وہ بیچا، اس کی قیمت لیے، گھر واپس آیا. تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھتا ہے کہ دروازے پر دق الباب ہوتی ہے. دروازہ کھولا تو بیٹا کھڑا ہوا تھا. کہا بیٹا تم تو جانتے ہو میری مجبوری تھی، میں نے تمہیں اس لیے بیچا تھا، کیوں دوڑ کے آئے ہو؟ کہا میں نے تمہیں پہلے کہہ تو دیا تھا نا. باپ ناراض ہوا. بیٹا رو کے کہتا ہے کہ بابا پہلے میری بات سن لو، پھر جو چاہے کہہ لینا. کہا بتاؤ کیا بات ہے؟ کہا بابا وہ جو میرا نیا مالک تھا نا، جب مجھے لے کر چلا ہے تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا جب انہوں نے بڑے پیار سے میری طرف دیکھا نا تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھو میرا پرانا مالک بڑا اچھا تھا، یاد آ گیا ہے، لیکن آپ گھبرائے نہیں، میں بھول جاؤں گا. کہا بابا انہوں نے مجھے کہا کہ تم مجھ سے کیوں جھوٹ بولتے ہو کہ تم اس کے غلام ہو اور وہ تیرا مالک ہے. کہا کیا مطلب؟ کہا بابا انہوں نے کہا کہ میں جانتا ہوں وہ تیرا مالک نہیں تیرا باپ ہے. کہا آپ کیسے جانتے ہیں؟ کہا جس حسین مظلوم کے لیے اس نے تجھے بیچا ہے وہ حسین میں ہی تو ہوں. کہا بابا انہوں نے مجھے کہا کہ جب تمہارا باپ تمہاری انگلی پکڑ کے گھر سے نکلا تھا نا، میں اسی وقت سے اس بازار میں آ کر انتظار میں بیٹھا تھا کہ کہیں مجھ سے پہلے آ کر کوئی اور نہ لے جائے. اجرکم اللہ. یہ حسین ابن علی ہے جن کو پرسہ دینا ہوتا ہے. یہ حسین ابن علی ہے. اور عزیزان محترم جب مدینے سے قافلہ چلا تھا نا، تھوڑی دور گیا تھا تو فضا نے کہا شہزادی زینب سے، کہا شہزادی عبداللہ آ رہے ہیں، قافلے کو روک لیا گیا ہے. ایک مرتبہ شہزادی نے کہا عبداللہ آ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ کہا آئیں گے تو پوچھ لینا. جب عبداللہ قریب آئے نا تو شہزادی نے کیا کہا تھا؟ کہا عبداللہ خبردار مجھے روکنے تو نہیں آئے ہو. کہا عبداللہ جانتے ہو نا میرے بابا نے تم سے وعدہ لیا تھا. کہا شہزادی روکنے نہیں آیا. کہا عبداللہ پھر کیوں آئے ہو؟ کہا شہزادی جب شرفاء سفر پہ جاتے ہیں صدقہ لے کے جاتے ہیں. کہا شہزادی اون محمد کا صدقہ لے کے آیا ہوں، ان کو میری طرف سے حسین پر قربان کر دینا. عزادارو یہ دو اون محمد ہے جن کو لے کر شہزادی زینب کربلا میں آئی ہے. رات کو بیٹھ کر شہزادی نے سمجھایا ہے بچوں کو، دیکھو صبح جب جانا تو میرے دودھ کی لاج رکھنا. اور عزادارو بس ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، جب اون محمد آئے ہیں نا میدان میں تو ایک مرتبہ دشمن نے اپنے دوستوں کو دے کر کہا تھا کہ عجب زینب کو محبت ہے حسین ابن علی سے. کہا چاند سے بیٹے اپنے حسین پر قربان کرنے کے لیے بھیج دیے. آئے ہیں اجازت لے کر آئے تھے اپنی ماں سے، اور جب جنگ شروع کی ہے نا تو وہ لمحہ آیا ہے جب ایک مرتبہ پکارا ہے حسین ابن علی کو. حسین پہنچے ہیں بچانے کے لیے لیکن نہیں بچا سکے. عزادارو بس جملہ تو مجھے آپ کو پہنچانے کے لیے تھا نا، ان کی شہادت ہوئی ہے. اللہ جانے کس طرح سے حسین ابن علی ان کو لے کر گئے ہیں. لیکن حمید ابن مسلم نے ایک جملہ لکھا ہے، یہی ایام تھے، انہی دنوں میں سے کوئی دن ہوں گے. ایک مرتبہ حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا کہ میدان کربلا ہے اور ہر لاش پر بیٹھ کر کوئی نہ کوئی بیوی رو رہی ہے. کہا میں نے دیکھا کہ دو بچوں کے لاشیں ایسے ہیں جن پر رونے والا کوئی نہیں ہے. کہا جب میں قریب گیا نا تو میں نے کہا کہ عجیب بدقسمت ہے یہ بچے جن کی ماں مر چکی ہے، رونے والا کوئی نہیں ہے. کہا جب میں نے یہ کہا نا تو میں نے دیکھا کہ حسین کی لاش پہ رونے والی ایک بیوی اٹھ کر کہتی ہے خبردار، کیوں کہتے ہو ان بچوں کی بچیاری ماں میں زینب زندہ ہوں، لیکن دیکھو میں اپنے بھائی حسین پہ رہوں گی، یہ حسین کا صدقہ ہے، مجھے اپنے بچوں پر نہیں رونا. عزادارو یہ زینب کبریٰ ہے جو اپنے بچوں پر نہیں روتی بلکہ زہرا کے بیٹے حسین پہ رو رہی ہے. اجرکم اللہ. زینب کی مصیبت شروع ہو چکی ہے. شان غریبہ سے زینب نے وہ منظر دیکھ لیا ہے. جب حمید ابن مسلم کہتا میں نے چھوٹی سی بچی کو دیکھا جس کے رخسارے پہ تماچوں کے نشان تھے، جس کے دامن کو آگ لگی ہوئی تھی، جو کبھی دائیں مانگتی تھی کبھی بائیں مانگتی تھی. کہا جب میں قریب جا کے اس کی آگ بجانے لگا نا تو کہا خبردار میرے قریب نہ آنا، میں اہل بیت رسول میں سے ہوں. کہا جب میں نے دور سے آگ بجائی نا تو اس وقت بیوی نے کہا ایک
مہربانی سے کر دی ایک مہربانی اور کر دے گا، کیا کروں، کیا اتنا بتا دو مجھے اس کا راستہ کون سا جاتا ہے؟ کیا بیٹی بچی مدد جا کے کیا کرے گی؟ کیا نظر میں میرے بابا علی رہتے ہیں، میں جا کر کہوں گی یا علی میرے بابا شہید ہو گئے، یا علی علی اکبر مارے گئے، یا علی میرے چچا عباس مارے گئے۔ عزادارو شہزادی زینب نے یہ مصیبت دیکھی ہے، شہزادی زینب نے رات کی تاریکی میں وہ مصیبت بھی دیکھی ہے جب ایک مرتبہ ام کلثوم آ کر کہتی ہیں کہاں زینب بچے پورے نہیں مل رہے، بالخصوص حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ نہیں مل رہی، حسین کی امانت سکینہ نہیں مل رہی۔ ایک مرتبہ شہزادی زینب کہتی ہے کہاں ام کلثوم آؤ چلتے ہیں بچی کو ڈھونڈنے کے لیے، یا علی کہتے ہوئے، یا علی کہتے ہوئے، علی کی بیٹی زینب، عباس کی بہن زینب، حسین کی بہن زینب، شام غریبہ ہے، رات کا اندھیرا ہے، سب کچھ لٹ چکا ہے، خیموں کو آگ لگ چکی ہے، عزادارو دونوں بہنیں ہیں، ایک مرتبہ گئی ہے نہر فرات کی طرف، کبھی دائیں جاتی ہے کبھی بائیں جاتی ہے، یا علی کہتے ہوئے ڈھونڈتی ہے، جانتے کہاں پر ملی تھی سکینہ؟ سکینہ ملی تھی وہاں جہاں پر حسین کا لاشا تھا، سکینہ حسین کے سینے پہ لیٹی ہوئی ہے، سکینہ سوئی ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ شہزادی زینب آگے بڑھتی ہے، سکینہ یہ اٹھا کے گود میں لیتی ہے، ایک ہی سے سوال کرتی ہے کہا بیٹی سکینہ اتنا بتا دے بابا کا سر پہ تھا نہیں، تو نے بابا کے سینے کو پہچان کیسے لیے؟ کہا پتی اماں جب مجھے نیند آ رہی تھی نا ایک مرتبہ میں نے کہا بابا آپ کی بیٹی کو آپ کے سینے پہ سونے کی عادت ہے، بابا کیا آج کی رات سکینہ کو سینے پہ نہیں سنا گیا؟ تو کہا پتی اماں میرے بابا کے لاشوں سے آواز آئی تھی انیا یا بنیا، بیٹی سکینہ آج کی رات آخری مرتبہ بابا کے سینے پہ آ کر سو جا، آج کے بعد پانی مانگے گی تو تماچے ماریں گے، بابا کا سر مانگے گی تو تماچے ماریں گے، زندان ہوگا کھانے کو نہیں ملے گا اور زندان کے اندر سن پر ستم ہوگا، سید اور سجاد مانے کرتے تو بتلا کے جائیں گے۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ عزادارو شہزادی زینب کبریٰ یہ منظر دیکھ کر مکہ سے چلی ہیں، کربلا سے چلی ہیں، کوفہ پہنچی ہیں، کوفہ کے بازاروں میں خطبہ دیا ہے، اپنے زراعت سے کلام کیا ہے، اور شہزادی زینب نے وہ مصیبت دیکھی ہے۔ کون سی مصیبت دیکھی ہے؟ جانتے ہیں نا عزادارو اس واقعے کو سنا ہوا آپ نے کہ کوفہ کے بازار میں جب قافلے کو لایا گیا ہے نا تو ایک تمیز بیٹھی تھی، ایک بیوی بیٹھی تھی کوٹھے کی چھت پر اور بیٹھ کر تماشا دیکھ رہی تھی۔ کیا دیکھا؟ ایک محمل پر ایک بیوی بیٹھی ہے، اس بیوی کی گود میں ایک بچی بیٹھی ہے، بچی جس کے چہرے پر یتیمی کے آثار ہیں، بچی جس کے رخسارے پہ تماچوں کے نشان ہیں، بچی جس کے چہرے پہ غربت کے نشان ہیں، بچی جو پیاسی بھی ہے اور بھوکی بھی ہے۔ عزادارو اس خاتون کو ترس آ گیا، ایک مرتبہ یہ کھجورے لے کر اور پانی لے کے نیچے اترتی ہے اور نیچے آ کر بچی کے قریب آتی ہے، پانی پکڑاتی ہے، کھجورے پکڑاتی ہے۔ جب بیوی نے کھجورے اور پانی لے لیا نا تو ایک مرتبہ کہا کہ آپ بچی پینے سے پہلے میرے لیے دعا کر دے۔ کہا میں جانتی ہوں یتیموں کی دعا رد نہیں ہوتی، میں جانتی ہوں اسیروں کی دعا رد نہیں ہوتی، میں جانتی ہوں مسافروں کی دعا رد نہیں ہوتی۔ بیوی نے ایک مرتبہ کہا مانگ کیا دعا ہے تیری، میں تمہارے لیے دعا کرتی ہوں۔ عزادارو کیا کہا؟ کہا بیوی سب سے پہلے تو دعا کر جس طرح سے تو یتیم ہوئی ہے میرے بچے یتیم نہ ہو۔ عزادارو سکینہ نے دعا کی ہے، کہا پروردگار جس طرح سے میں یتیم ہوئی ہوں اس بیوی کے بچے یتیم نہ ہو۔ ایک مرتبہ بیوی نے کہا بتا تیری دوسری دعا کیا ہے؟ عزادارو سنو گے؟ ایک مرتبہ کہا کہ دعا کرو پروردگار مجھے مدینے کی زیارت نصیب کر دے۔ جب مدینے کا نام آیا نا تو ایک مرتبہ بیوی کہتی ہے کہ اے بیوی تو مدینے جا کر کیا کرے گی؟ کہا بیوی مدینے میں میری شہزادی رہتی ہے جن کی زیارت پہ جانا چاہتی ہوں۔ عزادارو ایک مرتبہ بیوی جرأت کر کے کہتی ہے اے بیوی تو کیا اپنی شہزادی کا نام بتا سکتی ہے؟ عزادارو سنو گے؟ ایک مرتبہ خاتون کے چہرے پر آثار بدلے ہیں، لہجے کو تبدیل کر کے کہتی ہے کہا بیوی اگر تو قیدی نہ ہوتی، اگر تو اسیر نہ ہوتی تو میں سختی کے ساتھ پیش آتی۔ بیوی یہ کیسے ممکن ہے اپنی شہزادی کا مقدس نام اس ماحول میں اور اس بازار میں لے دوں؟ عزادارو ایک مرتبہ بیوی نے کہا تو اس کا نام لینا گوارا نہیں کرتی، اگر وہ بیوی تیرے سامنے آ جائے تو کیا پہچان لے گی؟ عزادارو پھر
تعجب سے کہتی ہے کیسی باتیں کرتی ہے بی بی، میں تو اب پر کوئی سختی نہیں کرنا چاہتی، جس شہزادی کی میں بات کر رہی ہوں اس کے 18 بھائی ہیں، اس کا عباس جیسا بھائی ہے۔ عزادارو ایک مرتبہ شہزادی زینب نے چہرہ اٹھایا، کہا بی بی پہچان نہ پہچان تیری مرضی، جس زینب کی زیارت کو جانا چاہتی ہو وہ زینب میں ہوں۔ ایک مرتبہ بیوی کو دیکھا اور دیکھ کر کہتی ہے شہزادی اگر تو زینب ہے، تیرے ہاتھوں میں رسیاں، یہ کنزوں کا بازار، یہ شرابیوں کا محل، عباس کہاں ہے؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ شہزادی زینب نے یہ منظر بھی دیکھا ہے، اور شہزادی زینب یہ منظر دیکھ کر، انہی مناظر کو دیکھ کر جب مدینے پہنچی ہے نا عزاداروں، تو مدینے میں ایک مرتبہ عبداللہ ابن جعفر جنہوں نے صدقے کے طور پر 2 بیٹے دیے تھے، امام سجاد کے پاس آئے ہیں اور کہا سید سجاد شہزادی سے کہیے کہ وہ میرے گھر بھی آ جائے۔ امام سجاد نے کہا کہ پھوپھی اماں عبداللہ آئے تھے، ان کے گھر بھی چلے جائیے گا۔ عزادارو شہزادی کہتی ہے سید سجاد اگر تم کہتے تو میں چلی جاتی ہوں۔ شہزادی جا کر بیٹھ گئی، عبداللہ گھر میں آیا، ایک ضعیفہ کو بیٹھے ہوئے دیکھا، قریب آ کر کہتا ہے بی بی اب زمانے کے امام مدینے میں آ چکے ہیں، جو بھی حاجت ہے ان سے جا کر مانگ لو۔ شہزادی زینب نے کہا عبداللہ اب نہیں پہچانتے، میں کوئی سائلہ تھوڑی ہوں۔ ہاں ہاں عبداللہ تم کیسے پہچانیں گے، جب میں گئی تھی تو آنا محمد ساتھ تھے، اب اجڑی جھولی کے ساتھ جو آئی ہوں۔ عزادارو ایک مرتبہ عبداللہ کہتا ہے شہزادی مجھے معاف کرنا، میں پہچان نہیں سکا۔ زینب نے کہا عبداللہ کیا بات ہے، کیوں بلایا تھا مجھے؟ کہا شہزادی بس پوچھنا چاہتا تھا، میں نے سفین میں سنا تھا مولا نے فرمایا تھا میرا بیٹا حسین بڑا بہادر ہے۔ شہزادی یہ بتائیے حسین نے جنگ کیسے کی تھی؟ عزادارو شہزادی کہتی ہے عبداللہ سنو، میرا بھائی 3 دن کا پیاسا تھا لیکن میدان کربلا نہیں گیا ہے، مقتل کا رخ کر کے کہا تھا بھیا عباس آؤ اور آ کر بھائی حسین کی جنگ دیکھو۔ کہا حملہ کرتے تھے اور کہتے تھے علی اکبر اٹھو اور بابا کی جنگ دیکھو، کہا بڑی بہادری سے میرا بھائی حسین لڑا ہے۔ ایک مرتبہ عبداللہ نے کہا بی بی یہ بتائیے کہ علی اکبر نے کیسے جنگ کی؟ بی بی نے بتایا۔ کہا یہ بتائیے کہ قاسم نے جنگ کیسے کی؟ بی بی نے بتایا۔ عباس کے متعلق پوچھا، بی بی نے بتایا۔ عزادارو ایک مرتبہ عبداللہ پوچھتے ہیں بی بی میں نے صدقے کے طور پر 2 بیٹے اور محمد دیے تھے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کہا ہاں عبداللہ، کہا میں راضی ہوں، میں راضی ہوں۔ کہا بی بی انہوں نے جنگ کیسے کی تھی؟ کہا عبداللہ آخری وقت خیمے میں آئے تھے، ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا بی بی سے، کہا تھا اماں جب مدینے جانا تو بابا کو سلام کہنا۔ عزادارو اتنا سننا تھا عبداللہ بے ہوش ہو کے گر گئے۔ جب ہوش میں لایا گیا نا تو شہزادی زینب کہتی ہے عبداللہ اپنی اولاد کتنی پیاری ہوتی ہے، میں نے حسین کا بتایا تو بے ہوش نہیں ہوا، میں نے اکبر کا کہا تو بے ہوش نہیں ہوا، میں نے عباس کا کہا تو بے ہوش نہیں ہوا، میں نے قاسم کا کہا تو بے ہوش نہیں ہوا، عبداللہ میں نے محمد کا نام لیا تو بے ہوش ہو گیا۔ ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا بی بی مجھے قسم ہے پروردگار کی میں اس لیے بے ہوش نہیں ہوا۔ کہا پھر تو کیوں بے ہوش ہوا؟ کہا بی بی جب آپ نے کہا نا کہ محمد آئے تھے، ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا کہ بابا کو سلام کہنا، کہا بی بی اس وقت میری نگاہ پڑی، میں نے دیکھا کہ زینب کبریٰ علی اور بطول کی بیٹی اور ہاتھوں پہ رسیوں کے نشان۔ کہا شہزادی میں تو رسیوں کے نشان دیکھ کے بے ہوش ہو گیا، میں کہوں گا عبداللہ مدینے میں زینب کے ہاتھوں میں رسیوں کے نشان دیکھ کے بے ہوش ہو گئے۔ ہائے غیرت سجاد، ہائے امام زین العابدین، اجرکم اللہ۔ اجرکم اللہ۔ یا پروردگار، یا خالق اکبر، یا خالق کائنات، یا غفور، یا رحیم، یا کریم، غفار، یا ستار، یا حکیم، یا اللہ ہماری اس قلیل سی بات کو اپنی بارگاہ میں ہدیت اور مقبول و منظور فرما۔ پروردگار جو مومنات بے اولاد ہیں اولاد نہیں عطا فرما، جو بیمار ہیں بیمار کربلا کا صدقہ شفاء کاملہ عاجلہ عنایت فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانی دور فرما، جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں زیارت سے مشرف فرما۔ پروردگار ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرما، ہم آئندہ گناہان کبیرہ و صغیرہ سے محفوظ فرما۔
پروردگار ہمارے گھروں پر خصوصی رحم و کرم عطا فرما. پروردگار یا خالق اکبر خالق کائنات یا غفور یا رحیم یا کریم یا غفار یا ستار یا حی یا یا اللہ تو دلوں کے راز بہتر جانتا ہے. پروردگار جتنے مومن اور مومنات اس بارگاہ میں آ کر بیٹھتے ہیں پروردگار خالی جھولیاں لے کر آتے ہیں لیکن اس امید پر کہ حسین کی بارگاہ میں جائیں گے زہرا کی دعاؤں کے صدقے میں پروردگار جھولیاں بھر کے لے آئیں گے. پروردگار تو دلوں کے راز بہتر جانتے, جن کی جو پریشانیاں ہیں دور فرما, جن کی جو مشکلات ہیں آسان فرما, جن کی جو دعائیں ہیں مستجاب فرما. پروردگار بہت سو کی دعائیں ہیں, بہت ساری دعائیں ہیں پروردگار, بہت ساری ایسی دعائیں ہیں جو زبانوں پر آ نہیں سکتی. پروردگار تو دلوں کے راز بہتر جانتا ہے. میرے مالک و خالق ہماری بہنوں کی, ہماری ماؤں کی, ہمارے بچوں کی, جوانوں کی, پروردگار جن کی جو حاجات ہیں حسین ابن علی کے صدقے میں ان کی حاجات کو پورا فرما. پروردگار ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما, ان کے درجات کو بلند فرما. پروردگار ہمارے 12ویں امام زمانہ کا جل ظہور فرما, ہم سب کو ان کی زیارت سے مشرف فرما, ہم سب کو ان کی کما حق و معرفت نصیب فرما. پروردگار ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمانا. پروردگار یا خالق اکبر خالق کائنات یا غفور یا رحیم یا کریم یا غفار یا ستار یا حی یا کریم یا اللہ قیامت کے دن ہمیں حسین ابن علی کے عزاداروں کے ساتھ محشور فرمانا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين. ماتم الحسین. Ya Hussein, 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 Ya Hussein. کون عباس کو دریا پہ خبر دے جا کے, کون عباس کو دریا پہ خبر دے جا کے, کون عباس کو دریا پہ خبر دے جا کے, کون عباس کو دریا پہ خبر دے جا کے, کون عباس کو دریا پہ خبر دے جا کے, کون عباس کو دریا پہ خبر دے جا کے, کون عباس کو دریا پہ خبر دے جا کے. میری غربت کا ہے آغاز, میری غربت کا ہے آغاز, ذرا دیکھا کہ کون عباس کو دریا پہ, سارے پڑھے لو ہاں, کون عباس کو دریا پہ خبر دے جا کے. میری غربت کا ہے آغاز, میری غربت کا ہے آغاز, ذرا دیکھا کہ کون عباس کو دریا پہ خبر دے جا کے, کون عباس کو دریا پہ خبر دے جا کے. تیرے بازو ہی اصل میں تو میری چادر تھے, تیرے بازو ہی اصل میں تو میری چادر تھے, اب کہاں ڈھونڈوں تیرے بازو, اب کہاں ڈھونڈوں تیرے بازو, میں بھیا جا کے کون
کون عباس کو دریا پہ خبر دے جا کے، کون عباس کو دریا پہ خبر دے جا کے، کون عباس کو دریا پہ خبر دے جا کے ساتھ بابا کے گئی تو پھینکی ملکہ بن کے، ساتھ بابا کے گئی تو پھینکی ملکہ بن کے، کون تعظیم کرے گا، کون تعظیم کرے گا میری کوفے جا کے، کون عباس کو دریا پہ خبر دے جا کے، کون عباس کو دریا پہ خبر دے جا کے، کون عباس کو دریا پہ خبر دے جا کے لوٹنے آئے مسلمان یتیماں کا جہیز، لوٹنے آئے مسلمان یتیماں کا جہیز، یہ خبر کی سرابد کو، یہ خبر کی سرابد کو سناؤ جا کے، کون عباس کو دریا پہ خبر دے جا کے، کون عباس کو دریا پہ خبر دے جا کے، کون عباس کو دریا پہ خبر دے جا کے تیرے بازو ہی اصل میں تو میری چادر تھے، تیرے بازو ہی اصل میں تو میری چادر تھے، اب کہاں ڈھونڈوں تیرے بازو، اب کہاں ڈھونڈوں تیرے بازو میں بھیا جا کے، کون عباس کو دریا پہ خبر دے جا کے، کون عباس کو دریا خبر دے جا کے یا حسین 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 چلے شام خدا خیر کرے، آئے سجاد 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 چلے شام
خدا خیر کرے. آئے سجاد چلے شام خدا خیر کرے. آئے سجاد چلے شام خدا خیر کرے. آئے سجاد چلے شام خدا خیر کرے. گلے میں توق ہے اور بیڑیاں ہے پیروں میں. دیا ہے شام کے لوگوں نے یہ انعام خدا خیر کرے. آئے سجاد چلے شام خدا خیر کرے. آئے سجاد چلے شام خدا خیر کرے. آئے سجاد چلے شام خدا خیر کرے. گلے میں توق ہے اور بیڑیاں ہے پیروں میں. دیا ہے شام کے لوگوں نے یہ انعام خدا خیر کرے. آئے سجاد چلے شام خدا خیر کرے. آئے سجاد چلے شام خدا خیر کرے. آئے سجاد چلے شام خدا خیر کرے. وہ جس کے سر سے ردا بھی کبھی سڑک جائے تمہارے شرم کے سورج وہیں پلٹ جائے. شرابیوں سے ہوئی ہے وہ ہم کلام خدا خیر کرے. آئے سجاد چلے شام خدا خیر کرے. آئے سجاد چلے شام خدا خیر کرے. آئے سجاد چلے شام خدا خیر کرے. وہ جس کے سر سے ردا بھی کبھی سڑک جائے تمہارے شرم کے سورج کہیں پلٹ جائے. شرابیوں سے ہوئی ہے وہ ہم کلام خدا خیر کرے. آئے سجاد چلے شام خدا خیر کرے. آئے سجاد چلے شام خدا خیر کرے. آئے سجاد چلے شام خدا خیر کرے. تمام شہروں کے دیوار ادھر سجائے ہیں. کھڑی ہے عورتیں ہاتھوں میں سنگ اٹھائے ہیں. کیا ہے جشن فتح کا یہ اہتمام خدا خیر کرے. آئے سجاد چلے شام خدا خیر کرے. آئے سجاد چلے شام خدا خیر کرے. آئے سجاد چلے شام خدا خیر کرے. تمام شہروں کے دیوار ادھر سجائے ہیں. کھڑی ہے عورتیں ہاتھوں میں سنگ اٹھائے ہیں. کیا ہے جشن فتح کا یہ اہتمام خدا خیر کرے. آئے سجاد چلے شام خدا خیر کرے. آئے سجاد چلے شام خدا خیر کرے. آئے سجاد چلے شام خدا خیر کرے.
کے قیدی اولاد علی کو لائے ہیں، یہ شور برپا ہے آئے ہیں، باغی آئے ہیں، مچا ہے شام کے لوگوں میں کوہرام، خدا خیر کرے، آئے سجاد چلے شام، خدا خیر کرے، آئے سجاد چلے شام، خدا خیر کرے، آئے سجاد چلے شام، خدا خیر کرے، بنا کے قیدی اولاد علی کو لائے ہیں، یہ شور برپا ہے آئے ہے، باغی آئے ہیں، بچا ہے شام کے لوگوں میں کوہرام، خدا خیر کرے، آئے سجاد چلے شام، خدا خیر کرے، آئے سجاد چلے شام، خدا خیر کرے، آئے سجاد چلے شام، خدا خیر کرے، تو جس کے سر سے ردو بھی سڑک جائے، تمہارے شرم کے سورج وہیں پلٹ جائے، شرابیوں سے ہوئی ہے وہ ہم کلام، خدا خیر کرے، آئے سجاد چلے شام، خدا خیر کرے، آئے سجاد چلے شام، خدا خیر کرے، آئے سجاد چلے شام، خدا خیر کرے، تمام شہروں کے دیوار ادھر سجائے ہیں، کھڑی ہے عورت ہاتھوں میں سنگ اٹھائے ہیں، کیا ہے جشن فتح کا یہ اہتمام، خدا خیر کرے، آئے سجاد چلے شام، خدا خیر کرے، آئے سجاد چلے شام، خدا خیر کرے، گلے میں توت ہے اور بیڑیا ہے پیروں میں، دیا ہے شام کے لوگوں نے یہ انعام، خدا خیر کرے، آئے سجاد چلے شام، خدا خیر کرے، بنا کے قیدی اولاد علی کو لائے ہیں، یہ شور برپا ہے آئے ہے، باغی آئے ہیں، بچا ہے شام کے لوگوں میں کوہرام، خدا خیر کرے، آئے سجاد چلے شام، خدا خیر کرے، یا حسین 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 یا حسین